جنگ بندی کے باوجود مشرق وسطی میں کشیدگی برقرار ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ ایران کے اردن میں امریکی اہداف پر حملے، پاسداران انقلاب نے ایران سے میزائل داغے، امریکی فوج کی جانب سے کہا گیا تمام میزائل کامیابی سے تباہ کر دیے۔ سینٹ کام کی جانب سے یہ بھی کہا گیا امریکی اور سعودی فوج کی عراق پر فضائی حملے، مشرقی عراق میں ایران نواز گروپوں پر حملے کیے، کارروائی ڈرون حملوں کے جواب میں کی گئی۔ یہ تمام تر جو موقف ہے وہ سینٹ کام کی جانب سے حالیہ جو کارروائی ہے اس تناظر میں سامنے آ رہا ہے۔ تو سینٹ کام کا یہ دعویٰ ہے اور سینٹ کام کے مطابق جو حملے ہیں وہ بیسکلی ایک ریٹیلیشن انہوں نے قرار دیا۔ بالکل ایسے شیری ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگ بندی کے باوجود یہ حملے جاری ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ سعودی عرب کا تیل تنصیبات پر حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ بھی سامنے آیا ہے۔ عراق سے داغے گئے ڈرونز کو تباہ کر دیا گیا، سعودی وزارت دفاع نے ایسا کہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران نواز ملیشیاؤں نے عراقی سرزمین سے حملے کیے ہیں، جبکہ مناسب وقت اور مقام پر جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سعودی وزارت دفاع نے مزید کہا کہ عراق اپنی سرزمین کو حملوں کے لیے استعمال ہونے سے روکے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ ایران کا سعودی عرب پر حملوں سے لا تعلقی کا اعلان سامنے آیا ہے، جبکہ سعودی اہداف پر فائر کیے گئے پروجیکٹائل سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایران کی جانب سے کہا گیا ہے۔ تو الزامات کا سلسلہ بیسکلی یہ جاری ہے، کوئی یہ جو ان کی ذمہ داری ہے وہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ عراق کی سرزمین استعمال کی گئی ہے، لیکن ایران نے یہ کہا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اور جی، سعودی عرب کی رائل فضائیہ نے بھی اڑان بھر لی ہے، عراق میں 4 مقامات پر حملے کر دیے، جن میں بصرہ شہر، واسط، کربلا اور ننوی شامل ہیں۔ سعودی فورسز کے ترجمان جنرل ترکی المالکی نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ عراق میں موجود ایران نواز جو ملیشیا ہے ان کو جواب دیا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ جیسے کہ ہم نے شروعات میں بھی بات کی تھی کہ گو کے جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ جی جنگ بندی کی صورتحال ہے، جس پہ ایک باقاعدہ پورا میمورینڈم سائن ہوا، سارا کچھ ہم نے دیکھا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ خطہ کشیدگی کی جانب بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ جب تک معاملات حتمی طور پر طے نہیں ہوتے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سچویشن کچھ بہت زیادہ اچھی نہیں نظر آ رہی ہے، کریٹیکلی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اچھا شیری، کل ہم نے دیکھا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ ہم ایران کے ساتھ مذاکرات کریں گے، لیکن امریکہ نے آبِ ہرمز پر ایران کے مطالبات کو ناقابل قبول قرار دے دیا ہے، واضح کر دیا ہے کہ ایران سے معاہدہ صرف رابطہ کاری سے ہی متعلق ہے، جبکہ معاہدے میں کسی قسم کا ٹول یا فیس شامل نہیں ہے۔ امریکی حکام کے مطابق عمان اور عالمی برادری بھی ایران کے مطالبات کو مسترد کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ایران کے نائب صدر نے بھی خبردار کر دیا ہے کہ مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن کسی بھی خطرے کا بھرپور انداز میں دفاع کریں گے۔ محمد رضا عارف نے کہا کہ دشمن نے جنگ کے دوران جان بوجھ کر صنعتوں کو نشانہ بنایا ہے، جیسا کہ ہم پہلے ہی بات کر رہے تھے کہ شیری سچویشن بہت ہی کریٹیکل ہے، سمجھ کچھ نہیں آ رہا کہ کون مذاکرات کرنا چاہتا ہے، لیکن دوسری جانب ان کے مطالبات بھی مانے نہیں جا رہے ہیں۔ تو یہ سچویشن سمجھ نہیں آ رہی کہ کس جانب جائے گی اگلے کچھ دنوں میں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں جو دیگر ممالک ہیں وہ بھی اپنا جو رد عمل ہے اس صورتحال پر وہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ یہ جو خطہ ہے یہ پورا کنیکٹڈ خطہ ہے، مشرق وسطی ایک بہت ہی وولیٹائل ریجن ہے۔ اب ایران کے تجارتی جہاز پر حملے کو یوکرین نے جو ہے وہ غیر ارادی قرار دیا ہے۔ ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فونک گفتگو میں یوکرینی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران سے کشیدگی نہیں چاہتے۔ عباس عراقچی نے بھی دو ٹوک کہا ہے کہ ایرانی شہریوں اور مفادات پر حملہ ناقابل قبول ہے۔ عرب میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے یوکرین سے نقصانات کے ازالے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ تو یہ ایک مجموعی طور پر ظاہر سی بات ہے جو دیگر ممالک ہیں ان کی جانب سے ایک جوائنٹ موقف بالکل ایسے۔ اچھا شیری، اس تمام تر معاملے میں نا ایک سپوائلر کا کردار ادا کرتا ہے اور وہ ہے اسرائیل۔ تمام اس کی پوری کوشش رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جنگ جاری ہی رہے۔ تو جی جناب، اب یہ ہے کہ شیطان کی شیطانیت مسلسل جاری ہے۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل لبنان اور غزہ میں حملے کر رہا ہے۔ اسرائیلی فوج کی درندگی کے دوران 24 گھنٹوں میں مزید 4 فلسطینی شہید اور 14 زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ متعدد لاشیں اب بھی ملبے تلے دبی ہیں۔ جنگ بندی کے بعد اب تک 1207 فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا ہے، جبکہ گزشتہ سال اکتوبر سے اب تک مجموعی شہادتیں 73,333 ہو چکی ہیں، جو کہ بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ اور اگر دیکھا جائے جو المیہ بن چکا ہے اس خطے کا، خصوصی طور پر اتنی شہادتیں گزشتہ 2 سالوں کے دوران کوئی بھی ان کی مدد کرنے
کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ان کو راستہ دکھائی نہیں دے رہا. اسرائیل کو ہے لگام نہیں ڈالی جا سکی لگام. اور دیکھیں جیسے کہ آپ نے شروعات میں کہا نا کہ اسرائیل اسپوائلر کا کردار ادا کر رہا ہے. اب دیکھیں ایک بات جو ہم اس سے پہلے مشرق وسطیٰ کی صورتحال میں کر رہے تھے, وہاں بھی ظاہر ہم سب کو پتہ ہے کہ جہاں معاملات سلجھتے ہوئے نظر آتے ہیں ایران امریکہ معاملے پر, وہاں اسرائیل آ جاتا ہے. اور پھر یہ جو سٹوری جس کا آپ نے ذکر کیا غزہ, یعنی کہ ایک عرصے سے یہ جو ہے وہ ایک سولوشن کی جانب یہ معاملہ نہیں بڑھ پا رہا ہے, کیونکہ اسپوائلر کہتے ہیں نا شیطان کی جو شیطانیت ہے وہ مسلسل جاری ہے. شیریں, حکومت عوام کو نہ جانے کون سے گناہوں کی سزا دے رہی ہے, پتہ نہیں, یہ ہمیں یہ بہت بڑا سوال ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی کے باوجود پاکستانیوں کو ریلیف نہیں دیا جا رہا. اب تو ہر روز ہی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں. حکومت نے پیٹرول ₹1.63 مہنگا کر دیا ہے, جس کے بعد نئی قیمت ₹335.81 فی لیٹر تک جا پہنچی ہے, جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل بھی ₹1.55 مہنگا ہو کر ₹388.38 ہو گیا ہے. یہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ کس بات کی حکومت سزا دے رہی ہے, تو اس کا جواب تو ہم میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے, کیونکہ ہم تو انتظار کر رہے تھے, آپ اور میں یاد ہے یہی بات کرتے تھے کہ کاش کوئی ایسا دن آئے جب اسی طرح سے جو یومیہ قیمتیں ہم کہہ سکیں جی یکدم ₹50 کم ہو گیا. آئی ڈونٹ نو کہ وہ وقت کب آئے گا. تو پاکستان میں جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہم دیکھ رہے ہیں, مگر وہی والی بات ہے کہ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں 5% تک کمی ہوئی ہے. امریکی خام تیل WTI 4.5% کمی کے بعد اب جو اس کی قیمت ہے وہ ہو گئی ہے جی $78.93 فی بیرل پر ٹریڈ ہو رہا ہے. جبکہ کوئکلی آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ برنٹ کروڈ آئل 5% کمی کے بعد $83.97 فی بیرل پر آ چکا ہے. یعنی کہ یہاں تو قیمتیں کم ہو رہی ہیں, لیکن جو اس کا امپیکٹ ہے لوگوں تک وہ نہیں پہنچ رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا شیریں, اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت جب بڑھتی ہے تو ظاہر سی بات ہے مہنگائی میں بہت ہی زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. انہی تمام تر چیزوں پر بات کرنے کے لیے بشارت حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بشارت صاحب, بہت شکریہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا. ویری گڈ مارننگ. اور تیل کی قیمتوں میں تعین کرنے کے لیے آخر وہ کون سا فارمولا ہے جو حکومت پاکستان اپنے شہریوں پر اپلائی کر رہی ہے, تو یہ اس کے بارے میں آپ بتائیے گا. جی السلام علیکم. دیکھیے بات یہ ہے کہ حکومت کے پاس 29 سے 30 دن کا ذخیرہ ہمیشہ ہوتا ہے, اور اب جو پرائسز روز یہ طے کرنے کا جو انہوں نے فارمولا نیا بنایا ہے, جو اوگرا جو ہے وہ اس کو ایڈورٹائز کرتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل صحیح نہیں ہے, کیونکہ جو تیل آپ نے 29 یا 30 دن پہلے ایک قیمت پر خریدا ہے, وہ قیمت جو ہے اگر بڑھ جاتی ہے, آج بڑھ جاتی ہے, تو آپ نے تو پچھلی قیمت پر خریدا ہوا ہے, کم قیمت پر خریدا ہوا ہے. آپ عوام کو کیسے اس کم قیمت پہ خریدے ہوئے پیٹرول کو, ڈیزل کو مہنگا بیچ سکتے ہیں؟ یہ ایک بالکل غلط پالیسی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ آپ نے پوچھی ہے کیا ہے, وجہ صرف یہ ہے کہ حکومت کو اس وقت جو ہے کسی بھی طریقے سے پیسہ چاہیے اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے, اپنی حکومت کے کاروبار کو چلانے کے لیے, اور جو ٹیکسز اور لیویز انہوں نے لگائی ہیں اس سے ان کو خاطر خواہ جو ہے وہ آمدنی نہیں ہو رہی. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ IMF نے ان کے اوپر کتنی دفعہ دباؤ ڈالا ہے کہ جو بڑے زمیندار ہیں, جو جن کی اربوں روپے سال کی آمدن ہوتی ہے, جو ریٹیلرز ہیں, جو پراپرٹی جو ٹائکونز ہیں, ان کے اوپر آپ ٹیکس لگائیے. ان سے آپ کو خربوں روپے ٹیکس مل سکتا ہے ہر سال, لیکن ان پر ٹیکس نہیں لگایا جاتا, غریبوں پر ٹیکس لگا دیا جاتا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا بریک اپ دیتا ہوں کہ جو ایک پیٹرول کا لیٹر ہے, 1 لیٹر پیٹرول ہے, اس پر پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ ₹80 ہے, کسٹمز ڈیوٹی جو ہے وہ ₹17.28 ہے, ڈیلر کا جو کمیشن ہے وہ ₹8.64 ہے, آئل مارکیٹنگ کمپنی کا مارجن جو ہے وہ ₹7.87 ہے, ان لینڈ فریٹ ایکویلائزیشن مارجن جو ہے وہ ₹7.16 ہے, اور کلائمیٹ سپورٹ لیوی جو ہے یہ ڈبل کر دی گئی ہے ابھی پچھلے دنوں, یہ ₹5 ہے. تو یہ ملا کر سارا ₹125.95 1 لیٹر پر لیا جاتا ہے غریب آدمی سے. اگر یہ دیکھیے کہ ایک غریب آدمی اپنے موٹر بائک میں 2 لیٹر صرف پیٹرول ڈالتا ہے تو اس کو تقریباً ₹250 جو ہے ٹیکسز اور لیویز کی مد میں حکومت کو دینے پڑتے ہیں. ₹250 2 لیٹر پیٹرول ڈالنے پہ ایک غریب ترین آدمی کو, جو کہ ایک موٹر بائک چلاتا ہے, اکثر تو کرائے پر موٹر بائک لے کر آج کل یہ بائکیا کا کام کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیے کہ ایک غریب آدمی سے آپ ₹250 روز ٹیکس لیتے ہیں, اس کو آپ ضرب دے لیں کہ ایک مہینے میں کتنا بنتا ہے.